السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت سے فون آ رہے ہیں کہ اس سال ہم تراویح میں کیا کریں، تو عرض کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے، جو لوگ بڑے صدمے کے ساتھ فون کر رہے ہیں کہ ہم گھر پہ تراویح کریں گے، یہ زندگی میں پہلی بار ہو رہا ہے اور گھر پر تراویح کیسے ہو سکتی ہے، تو ان کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو نمازوں سے آباد کرو، اور ہم جو تراویح گھر پر پڑھ رہے ہیں یا جمعہ کی نماز جمعہ کے دن یا ظہر کی نماز گھر پہ پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی خوشی میں تو ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، ہم مجبوری میں ہیں، اور مجبوری کی وجہ سے ہم گھر پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک حدیث آپ کو سنا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صحت کی حالت میں نیک اعمال کرتا تھا، پھر وہ بیمار ہو جائے تو اللہ تعالی بیماری میں معذور ہو کر جو وہ آدمی اعمال نہیں کر سکتا، تو حالت صحت کے اعمال جو وہ کرتا تھا، اللہ اس کا ثواب جاری رکھتا ہے اور وہ ثواب اس کو عطا فرماتا رہتا ہے، یعنی صحت کی حالت میں کیا جانے والے اعمال کا ثواب جاری رہتا ہے، اگرچہ وہ اعمال نہ کر پائے عذر کی بنا پر۔ تو ہم مسجد میں نماز پڑھتے تھے، جماعت سے نماز پڑھتے تھے مسجد میں جا کر، تو مسجد کا ثواب الگ ہے اور جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے۔ اور یہ بھی بات بالکل صحیح ہے کہ ایک ایمان والے کا دل ہمیشہ مسجد میں لٹکا رہتا ہے، اور یہ بھی صاحب ایمان کی پہچان ہے، اور احادیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن بہرحال ہم مجبور ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں پر اعمال کرنے کو قبول فرما لے، تو ہم پرشاسن کا ساتھ دیں، اور جو ماہرین تدبیر اختیار کرنے کے لیے کہتے ہیں اس وبا سے بچنے کے لیے، وہ تدابیر بھی اختیار کرتے رہیں، اور کسی طرح سے کوئی ایسا عمل نہ کرے جو امت اسلامیہ کی رسوائی کا سبب بن جائے، جیسے پرشاسن پر حملہ کرنا یا ڈاکٹروں پر حملہ کرنا یا کوئی بھی ایسی حرکت جو اسلام اور مسلمانوں کی رسوائی اور بدنامی کا ذریعہ بن جائے، خدا را ایسا کوئی کام نہ کرے۔ اور یہ وبا ہے، اس میں کوئی سازش نہیں ہے، اس سے بچنے کے جو طریقے ہیں اس پر عمل کرنے سے کوئی ہمارا ایمان گھٹتا نہیں ہے۔ بہرحال تراویح کے بارے میں آ جائیں کہ گھر پر تراویح پڑھی جائیں اور مسجد میں صرف 5 آدمی نماز پڑھیں، ایک سنانے والا ہو، ایک سننے والا ہو، باقی لوگ سننے والے ہوں۔ اس میں اگر کسی کو یہ اعتراض ہو اور یا یہ سوال ہو کہ ہم مسجد میں مل کر کھڑے ہوں یا تھوڑا سا گیپ اور ڈسٹینس بنا کر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں، تو احادیث شریفہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ کاندھے سے کاندھا ملا کر نماز پڑھنا سنت ہے، لیکن جب وبا کی وجہ سے مسجد میں حاضری، جماعت کی نماز نہ کرنے سے ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو یہ بھی ہمارے لیے اس میں گنجائش ہے کہ ہم مل کر نہ کھڑے ہوں، تھوڑا سا ڈسٹینس بنا لیں۔ مسجد میں ویسے وہ لوگ جائیں جو تندرست ہوں، ان کو بخار نہ ہو، کھانسی نہ ہو، کسی طرح کا کوئی وائرس ان کو نہ ہو۔ بہرحال گھروں پر نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ گھر پر بھی تراویح کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، 5 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی حافظ ملے تو حافظ پڑھا دے، ورنہ تو علم تری کیف سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ کی جانکاری کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ 2 سلام سے، جو ہم ہر رکعت پہ 2 سلام پھیرتے ہیں، 2 سلام سے ہم 8 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، تراویح کی بھی 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم جلدی بھی فارغ ہو سکتے ہیں۔ تراویح کی کتنی نماز پڑھی جائے؟ مشہور ہے کہ 20 رکعت نماز پڑھی جائے۔ عورتیں کیا جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں؟
اگر آدمی ہے اور بچے ہیں تو آدمی آگے ہوں گے، بچے بیچ میں ہوں گے، پیچھے عورتیں ہوں گی، یا عورتیں پیچھے رہ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، صف بنا سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ عورتیں اپنی نماز الگ سے پڑھیں۔ ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ مان لیجیے کہ کوئی کمرہ ایسا آگے ہے کہ وہاں مصلی امام کا بچھا دیا جائے اور اس کے پیچھے کچھ گھر بترتیب ایسے پڑھتے ہیں چال میں کہ وہ امام سے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن ہر گھر کے بیچ میں تو دیوار رہتی ہی ہے، کھڑکی بھی نہیں ہوتی، تو کیا اس طرح اقتدا ہو جائے گی؟ تو دیکھیے فتاوی شامی وغیرہ میں، بحر الرائق میں، تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، ایک تو امام کا حال مشتبہ نہ ہو کہ وہ امام کیا کر رہا ہے، اس کی حالات کی خبر ہمیں ملتی رہے، چاہے وہ امام کو دیکھ کر یا مقتدی کو دیکھ کر، یا ولو بسماع اور رؤیت، اگر مائک لگا دیا اور مائک کے ذریعے سے ہمیں اس کی حالت معلوم ہو رہی ہے تو یہ اقتدا درست ہو جائے گی، اور اس طرح تراویح کی نماز کے ہر کمرے میں اپنے اپنے گھر میں لوگ 4 5 آدمی کھڑے ہو جائیں اور امام جہاں ہے اس کمرے میں 5 آدمی رہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ امام کا اور مقتدیوں کا مکان یعنی جگہ ایک ہو، متحد ہوں۔ لیکن فتاوی شامی میں بحث کرتے ہوئے 3 صفحے میں بحث کرنے کے بعد آخر میں ان کی رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ اگر امام کی آواز سن کر حالات امام کے اس کے حرکات اور سکونات معلوم ہوتی ہوں اور نماز میں اشتباہ نہ رہے کہ کب رکوع ہو رہا ہے، کب سجدہ ہو رہا ہے، کب سجدہ کر کے اٹھ رہے ہیں، تو نماز ہو جانی چاہیے۔ میری اپنی یہ رائے ہے، باقی آپ اپنے اپنے علاقے کے علماء سے بھی مشورہ کر لیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں گنجائش نکل جائے گی۔ جبکہ ایسے حالات میں کہ یہ ایمرجنسی کے حالات ہیں اور تراویح کی جماعت بہرحال زیادہ ثواب رکھتی ہے، اگر اس قول پر فتویٰ دے دیا جائے علماء کرام کے ذریعے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بڑے بڑے شہروں میں چال ہوتی ہیں، آگے کمرہ ہوتا ہے، پیچھے والے جو کمرے ہوتے ہیں وہاں پر اپنے اپنے کمرے میں لوگ 5 آدمی کی صف بنا کر نماز پڑھنے لگیں اور مائک لگا دیا جائے، اس کی آواز زیادہ نہ ہو اور کسی کو اعتراض وہاں پر نہ ہو ہمارے ہندو بھائی کو، تو اس طرح سے نماز تراویح پڑھنے میں گنجائش ہے۔ بہرحال تراویح کے اور بہت سارے مسائل ہیں، اپنے اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ کر اس کو پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اور ہمارے خیال میں ہماری یاد میں تو یہ ایسا رمضان ہے جس میں مسلمان تراویح کی نماز اپنے گھر پر پڑھے گا، جمعہ کی نماز اپنے گھر پر یا ظہر پڑھے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اس مجبوری کے اعمال کو گھروں پر رہ کر جو ہم کر رہے ہیں، ہمیں اس کا وہ ثواب عطا فرما دے جو ہم مسجد میں پہنچ کر کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔